السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں لسانیات کی شاخیں ہی۔ اس سے پہلے ہم نے لسانیات کی جو شاخیں پڑھی تھی اس میں تھا صوتیات، مارفیمیات، نحویات اور معنیات۔ آج ہم پڑھیں گے لسانیات کی دوسری شاخیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں۔ جی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں شاخ ہے تقابلی لسانیات۔ اس میں ہم تاریخی اعتبار سے رشتہ دار زبانوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تاکہ ان کے پہلے کی اصلی زبان کا پتہ لگا سکے جن سے یہ مختلف زبانیں الگ الگ ہو گئی ہیں۔ بولیوں کا علم، ایک زبان میں کسی ایک خاص زمانے میں مختلف جگہوں پر کیوں فرق پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی زبان علاقے کے ساتھ کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، ان باتوں کا مطالعہ اس میں کرتے ہیں ذیل میں۔ اس طرح زبان کی سطح پر مطالعے کو بولی کا مطالعہ یا بولی جغرافیہ کہتے ہیں۔ تیسری ہمارے پاس لسانیاتی اسلوبیات۔ اس میں ہم لسانی اعتبار سے ان اصولوں کو مرتب کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم کسی ایک ادیب کی زبان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ادیب کی زبان کا مطالعہ ایک ادبی نکات بھی کرتا ہے لیکن وہ زبان کے علاوہ دوسری بہت سی چیزوں کا بھی مطالعہ کرتا ہے، جبکہ لسانیاتی اسلوبیات میں ہم زبان اور صرف زبان کا ہی مطالعہ کرتے ہیں۔ چوتھی ہمارے پاس ہے متنی تنقید۔ ادب کا کوئی بھی پارہ ہو، بہرحال اس کا وسیلہ زبان ہی ہے۔ ادب کو صرف زبان کی روح سے جانچا اور زبان کا ہی تجزیہ کرنا متنی تنقید کہلاتا ہے۔ لسانیات کی اور بھی دوسری بہت سی شاخ ہیں جیسے کہ نفسیاتی لسانیات۔ ان مسائل کا مطالعہ جو لسانی ہیں لیکن جن پر نفسیاتی نقطہ نظر سے غور کیا جاتا ہے، جیسے زبان کیسے سیکھی جاتی ہے اور کیوں کر یاد رکھی جاتی ہے۔ سماجی لسانیات، زبان اور سماج کے باہمی رشتوں کے تعلق کا مطالعہ ہم اس شاخ کے تحت کرتے ہیں۔ سماجی اعتبار سے زبان کی کتنی قسمیں ہیں، سماج کا زبان پر کیا اثر پڑتا ہے، مختلف پیشوں میں زبان کا کیا فرق ہے وغیرہ، یہ سب سماجی مسائل میں یہ کسی ایک جگہ اور ایک وقت میں زبان کا عمودی مطالعہ کہلاتا ہے۔ لسانیات اور ترسیلی انجینئرنگ، یہ کیا ہوتا ہے کہ زبان کی فطرت، اس کی ساخت اور آوازیں ترسیل پر انداز ہوتی ہیں، اس عمل کے مطالعے کو ہم یہاں شامل کرتے ہیں۔ لسانیات اور ترجمہ، ٹرانسلیشن یا ترجمہ بذات خود ایک فن ہے اور مختلف زبانوں کا ایک دوسرے میں ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ متعلقہ زبانوں کے آپسی فرق کو مختلف لسانی سطحوں پر جانچیں اور ان کے فرق کو متعین کریں۔